میری ماں آج بھی انڈیا کے گاؤں بلّاں کے مکھن سنگھ دودھی کے گھر میں موجود ہے۔ اس کے 3 سکھ بچے بھی ہیں۔ میں نہ تو اپنی ماں سے مل سکا نہ اپنے سکھ بہن بھائیوں سے۔ میں ایک ہندو کے گھر رہا، اس کو بھی جتھے نے قتل کر دیا۔ پھر 2 سکھوں کے گھر رہا۔ ہاں بودھی سر تے رکھ دیتی انہوں نے، بودھی رکھواتی، ہاتھ ਚ کڑا پا ਦਿੱਤੇ। ہاتھ 'ਚ ਕੜਾ ਪਾਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇ? ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀਤਾ ਜੀਤਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬੋਦੀ ਰਖਾਤੀ, ਕੜਾ ਪਵਾਤਾ। کڑا پوا ਦਿੱਤਾ۔ اس کے بعد پاکستان آ گیا۔ جی ہاں، یہ ہماری آج کی دردناک سٹوری ہے جو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ ایک ایسے شخص کی کہانی، ایک ایسے بزرگ کی کہانی جو کہ اس وقت سرگودا کے گاؤں میں رہائش پذیر ہیں اور آج بھی اپنی ماں کی تلاش میں ہیں، آج بھی اپنے سکھ بہن بھائیوں سے ملنے کو بےتاب ہیں۔ تو بغیر وقت ضائع کیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آپ جلدی سے ابھی تک جس نے چینل نہیں سبسکرائب کیا وہ پلیز چینل سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور دبا دیں۔ پاکستانی پنجاب کے ضلع سرگودا کے چک 126 جنوبی کے بابا جی محمد یوسف ولد علادین، جن کا تعلق مراد پورہ امرتسر سے تھا، اور جب 1947 کی پارٹیشن ہوئی تو ان کی عمر 10-11 سال تھی۔ یہ سارا خاندان امرتسر سے پاکستان کی طرف جب آنے لگا تو جتھے نے حملہ کر دیا۔ بزرگوں کے سامنے ان کے بہت سارے رشتہ داروں کو موقع پر ہی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ محمد یوسف کی تایازاد بہنوں کو جتھے ساتھ لے گئے، محمد یوسف کی ماں کو ساتھ لے گئے۔ محمد یوسف کی ماں کا نام چراغ بی بی عرف چاگاں تھا، کیونکہ اس کو چاگاں کے نام سے ہی سارے پکارتے تھے۔ اس کی عمر 28 سال تھی، جبکہ محمد یوسف اکیلا وہاں پر رہ گیا، چھپ گیا۔ اس کے بعد قریبی گاؤں میں چلا گیا۔ وہاں جا کر محمد یوسف نے بتایا کہ میں رو رہا تھا، کوئی میرا جاننے والا نہیں تھا۔ تو ایک براہمن ہندو تھا، وہ ہمارے گاؤں کا تھا، اس کا نام جگیر تھا۔ اس نے مجھے پہچان لیا اور مجھے کہنے لگا کہ آپ رو مت، آپ آج سے میرے گھر میں رہو گے۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ 1 سے 1.5 مہینہ میں اس کے گھر رہا۔ اس کے بعد اس جگیر کھتری کو بھی پتہ نہیں کیوں جتھے نے قتل کر دیا۔ جب جگیر براہمن کو قتل کر دیا گیا تو اس کے گھر والوں نے مجھے بھی نکال دیا کہ ہم آپ کو کہاں سنبھالتے پھریں۔ میں دوبارہ بے بس بے یار و مددگار ہو گیا۔ اسی دوران وہاں کا ایک تارا کھتری تھا، کھتری فیملی کا ایک آدمی تھا، اس کا نام تارا تھا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا کہ آپ میرے گھر میں رہو اور میرے پاس کچھ گائے ہیں، آپ اس کو چرایا کرو کھیتوں میں۔ میں اس کے گھر رہنے لگا۔ جب میں اس کے گھر کچھ مہینے رہا تو اس کے بعد وہاں کا ایک نامی گرامی بدماش ٹائپ چیتو سکھ بدماش تھا، چیتو سکھ، وہ تارا کھتری کو کہنے لگا کہ یہ لڑکا مجھے دے دو، میرا ذمہ دارہ زیادہ ہے اور مجھے لڑکوں کی ضرورت ہے۔ لہٰذا میں چیتو سکھ کے پاس چلا گیا اور وہاں اس کے جو جانور تھے ان کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ میری تایا کی بیٹیاں قریبی گاؤں میرا کوٹ وہاں کے لوگ لے گئے، وہ وہاں رہنے لگے، جبکہ میری ماں چاگاں کو پنڈ بلّاں، بل پنڈ ہے اس کو بلّاں کہتے ہیں، بلّاں پنڈ کے مکھن سنگھ دودھی نے اپنے گھر رکھ لیا۔ اچھا دوستو، یہاں ایک چیز میں واضح کر دوں کہ یہ جو میں ویڈیو بناتا ہوں نا، اس کا مطلب کسی مسلمان، سکھ یا ہندو کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ جو سچی سٹوریاں ہیں وہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس لیے آپ یہ نہ دیکھا کریں کہ جی یہ سٹوری ہندوؤں کے خلاف ہے، یہ سکھوں کے خلاف ہے یا مسلمانوں کے خلاف ہے۔ بیسیکلی یہ سٹوری ظلم کی کہانی ہوتی ہے، اور میرا خیال جو ظالم ہوتا ہے نا، وہ نہ ہندو ہوتا ہے، نہ سکھ ہوتا ہے، نہ مسلمان ہوتا ہے، وہ ایک درندہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ غصہ نہ کیا کریں،
آپ اس ظالم کی جو ہے نا وہ اس کی ظالمیت کو دیکھا کریں کہ اس نے کتنا ظلم کیا، خواہ وہ کوئی بھی ہے. میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت اچھے ہیں ہندو بھی، بہت اچھے ہیں سکھ بھی، اور بہت اچھے ہیں مسلمان بھی. لیکن میری ویڈیوز کا مطلب آپ یہ نہ لیا کریں کہ دیکھیں جی سکھوں کو یہ بات کر رہا ہے یا ہندوؤں کی کر رہا ہے یا مسلمانوں کی کر رہا ہے. بیسیکلی میں ظالموں کی بات کرتا ہوں جنہوں نے بے گناہ لوگوں پر ظلم کیے تھے. خیر ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں. اس کے بعد محمد یوسف نے بتایا کہ مجھے میرا دادا لینے آ گیا تقریباً 1 سال بعد، اور ساتھ ملٹری تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ جس علاقے میں ہم رہتے تھے ہمارے جو گمشدہ لوگ ہیں، اغوا شدہ لوگ ہیں، وہ آس پاس کے گاؤں میں ہی کہیں ہوں گے، دور دراز ان کو نہیں لے جایا جاتا تھا. تو میرے دادے نے، میرا بابا، اس کو ہم بابا کہتے تھے، اس نے مجھے کھیتوں میں جانوروں کے ساتھ دیکھ لیا اور مجھے پولیس والوں، ملٹری والوں کی گاڑی میں بٹھا کر جو بھی پروسیس تھا اس کے بعد وہ پاکستان لے آیا. جب میں پاکستان پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ میری ماں تو ابھی تک نہیں پہنچی، کیونکہ اس وقت شاید میرے ذہن میں یہی تھا کہ جو باقی میرے بچھڑے ہوئے بہن بھائی یا ریلیٹیوز ہیں وہ پہنچ کے ہوں گے، لیکن ابھی کوئی بھی نہیں پہنچا تھا. اسی طرح ہم نے اپنے تایازاد بہنوں کی اور ماں کی تلاش جاری رکھی. تایازاد بہنیں تو مل گئیں، لیکن ماں جو ہے نا وہ مکھن سنگھ دودھی نے نہیں دی. پتہ چل گیا، کوشش کی لیکن وہ نہ مل سکی. بابا محمد یوسف نے یہاں ایک اور بات بھی بتائی کہ ہمارے ساتھ جو مراد آباد گاؤں تھا وہاں کے لوگوں نے بھی بہت زیادتی کی. وہ ایسے کہ انہوں نے کہا کہ چلے آپ کو ہم گاؤں سے باہر بارڈر پار کروا کے آتے ہیں. ہمارا بہت اچھا تعلق تھا ان کے ساتھ، ہم چلے گئے ان کے ساتھ، اور انہوں نے بہت سارے ہمارے گاؤں کے لوگوں کو وہاں پر شہید کر دیا، مار دیا. گاؤں سے باہر جا کر ایک نالا آتا تھا، چھوٹا سا نالا، جب وہ کراس کرنے لگے تو انہوں نے قتل کر دیا. پنڈوں ਕੱਢ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਟਪਾ ਦਈਏ, ਆਪ ਹੀ ਮਾਰਤਾ ਉਹਨੇ. ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਮੁਰਾਦਪੁਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਲਓ ਵੀ ਮੁਰਾਦਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਹਾਂ. اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ جاری رہا. لوٹ مار قتل و غارت دونوں سائیڈوں پہ شروع ہو گئی. پاکستان سے جانے والے ہندو سکھوں کو مارنا شروع کر دیا، انڈیا سے آنے والے مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا. اور یہ مرنے والے وہ تھے جن کا کوئی قصور نہیں تھا، نہ یہ ظالم تھے نہ یہ لوٹ مار کرنے والے تھے. یہ صرف اپنے بزرگوں کو کندھوں پہ اٹھائے، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لیے، اور صرف چھوٹی سی 2 کپڑوں کی گٹھری اٹھائے ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے تھے. سورج غروب ہوتا گیا اور یہ ظلم کا جو طوفان ہے یہ بڑھتا گیا. ایسے ایسے دردناک سچے قصوں نے جنم لیا، سچی کہانیاں مارز وجود میں آئیں کہ اگر ان پر فلمیں بنائی جائیں تو میرا خیال ہے کہ فلمیں بنانے والے تھک جائیں گے، یہ سٹوریاں ختم نہیں ہوں گی. ہنستے مسکراتے چہرے اس ظلم کی چکی میں پسنے لگے جس کا تصور بھی نہیں تھا. 1947 کو پاکستان اور انڈیا 2 الگ الگ ملک تو بن گئے، لیکن جن لوگوں نے اپنے خاندان کو کھو دیا، جیسا کہ ہم ابھی ذکر کر رہے ہیں محمد یوسف کی، گو کہ آج محمد یوسف کی عمر بھی تقریباً 86 سال 87 سال کے قریب ہے، اور یقیناً اس کی والدہ اس دنیا سے جا چکی ہوں گی، کیونکہ ان کی عمر اگر زندہ بھی اگر ہوں تو 100 سے زیادہ سال ان کی عمر بنتی ہے، لیکن یقیناً وہ زندہ نہیں ہوں گی. محمد یوسف کو یہ خیال ہے کہ میری ماں آج بھی زندہ ہوگی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا ایک اور بھائی تھا، چچا زاد بھائی، الفت اس کا نام ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہوگا کیونکہ وہ مجھ سے 2 سال بڑا تھا. محمد یوسف جس نے کہا کہ میرا بھائی الفت زندہ ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اب مسلمان نہ ہو. خیر یہ تھی آج کی سٹوری، دردناک سٹوری. کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی. یہ جو سٹوریاں ہم آپ کو سناتے ہیں یہ ہماری خود ساختہ نہیں ہوتی، ہم اپنے پاس سے نہیں سنا رہے ہوتے. یہ بزرگوں کے دل کی آواز ہوتی ہے جو لفظ بہ لفظ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ 47 کی تلخ یادوں کو، دکھی سٹوریوں کو اس ویڈیو میں ہم محفوظ کر لیں.
تاکہ ہسٹری کو محفوظ رکھا جا سکے. ظلم خواہ پاکستان کی طرف سے ہوا یا انڈیا کی طرف سے ہوا، ظلم ظلم ہی ہوتا ہے. اورنگزیب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.